إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، جب کسی چیز کو مشروط کیا جائے کسی کے ساتھ تو جب تک شرط نہ پائی جائے مشروط نہیں ہوتا، اس کا وجود سرے سے پایا ہی نہیں جاتا. بے شک بظاہر وہ نظر آتا ہو، حقیقت میں نہیں ہوتا. چھوٹی سی مثال، نماز کے لیے وضو شرط ہے. نماز فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، تہجد ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، جمعہ ہو، عید ہو، استسقاء ہو، کسوف ہو، جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہے اس کے لیے وضو شرط ہے. اگر آپ وضو نہیں کرتے
وضو پوری طرح صحیح طریقے سے نہیں بناتے اور آپ نماز شروع کر دیتے ہیں، سرے سے نماز ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو اب آج کے موضوع کی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ موضوع کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ ایک شرط ہے، دو مشروط ہیں۔ آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، دعویٰ سب کا ہے، سوچ ہر ایک کی ہے۔ آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرے، آپ یہ چاہتے ہیں، دونوں چیزیں۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تب بھی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے پھر بھی، دونوں صورتوں میں یہ محبت آپ کو تب نصیب ہوگی جب ایک شرط پائی جائے گی۔ وہ شرط کیا ہے؟ فاتبعونی، اتباع کرو۔ کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اتباع فعل میں ہوتی ہے، اطاعت قول میں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، یہ بات یاد رکھیں، یہ جو آپ آیت پڑھتے بھی سنتے بھی ہیں نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو وہ کس میں؟ آپ کے ہر ایک عمل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا بھی ہے نا تو آپ نے اس کے مطابق کر کے دکھایا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، یہاں اللہ رب العالمین نے لفظ اطاعت استعمال نہیں کیا، یہاں لفظ اتباع استعمال کیا ہے، اس لیے کہ اتباع اطاعت فعل میں ہوتی ہے، اتباع فعل میں ہوتی ہے، اطاعت قول میں ہوتی ہے۔ تو آپ اس وقت تک اللہ رب العالمین کی محبت حاصل نہیں کر سکتے، آپ اس وقت تک صحیح معنوں میں اپنے رب سے محبت کر نہیں سکتے جب تک امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں کر لو۔ ذرا غور فرمائیں قرآن مجید کے الفاظ پر، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہاں لفظ فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تب تم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہو اور خود بھی اپنے رب سے سچی محبت کرنے والے بن سکتے ہو۔ ادھر کیا فرمایا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس چیز کے پیچھے چلو، اس چیز کی اتباع کرو جس کو رب نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اب یہ کیا کر کے دکھائے گا؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ کتاب بابرکت کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کے پیچھے چلو۔ ادھر کیا فرمایا؟ وَهَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ کتاب حق کے ساتھ بولتی ہے، یہ تو نہیں بولتی، یہ تو دو گتوں کے درمیان کے پیپر نظر آ رہے ہیں، یہ تو نہیں بولتی۔ وَهَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ، اس کے اندر جو کچھ ہے یہ حق ہے۔ ادھر کیا فرمایا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کون بولتا ہے؟
اس قرآن مجید کو لے کر کون بولتا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پتہ کیا چلا؟ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی عملی تصویر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا اس کی اتباع تب ہوگی جب آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس کی زندگی بسر کی جائے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے خاموش امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، اور آپ نے بولتا ہوا قرآن دیکھنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو، بولتا ہوا قرآن نظر آئے گا۔ اس لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا آپ کی زندگی کے بارے میں تو فرمانے لگی کان خلقہ القرآن، آپ کی ساری زندگی قرآنی تو ہے اور کیا ہے۔ جی اب آئیے اپنی زندگی کی طرف۔ اتباع کس چیز میں اتباع کرنی ہے؟ اور میرے بھائیو ہماری زندگی ہے کتنی پتہ ہے آپ کو؟ ہم تو بڑے بڑے لمبے دعوے کرتے ہیں نا، ہماری زندگی ہے کتنی پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اکبر! ہماری زندگی صرف صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات آنکھ بند ہونے تک، بس یہ اتنا سا ٹائم ہے زندگی کا، کوئی لمبی چوڑی زندگی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر! کبھی دعائیں یاد کیا آپ نے؟ دعائیں یاد کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ اتنا پیارا دیا ہے کہ کوئی لمحہ بھی رب کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیا۔ لیکن کتنے افسوس کے ساتھ کہ آج ہم مسلمان، بات کروں تو آپ ناراض ہو جائیں گے، کوئی ایک بات ہو تو پھر ہمیں ڈر بھی لگتا ہے، بھئی آپ بڑے بڑے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، بھائیو ناراض نہ ہوا کریں۔ یہاں کھڑے ہو کر جو بھی بات کرتا ہے نا آپ کی خیر خواہی کی بات کرتا ہے، آپ کی اصلاح کی بات کرتا ہے، آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری کی بات کرتا ہے۔ کوئی آپ کے مخالف یا آپ کو تنقید یا آپ کے اوپر تان کرنے کے لیے نہیں بات ہوتی۔ ذرا مجھے بتائیے آج کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر یہ دعا پڑھی تھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور؟ آپ نے گریبان میں جان کر دیکھ، مجھے نہ کچھ بھی کہنا، تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی؟ بات کروں گا پھر ناراضگی ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سٹارٹ ہوا ہے تو موت سے پھر زندگی ملی تجھے، تو نے اٹھتے ہی رب کا شکر ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا پڑھتے تھے، تو نے یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وعزنی بذکرہ، دعا پڑھی تو نے؟ کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرے، کیسے کرے تو سے آپ محبت؟ اللہ کی محبت تو تب ہوگی جب تو اٹھتے ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی زندگی کے مطابق اپنے دن کا آغاز کریں۔ جی آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ پتہ ہے جمعے کے دن فجر کی نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر! ہمیں دنیا کی فکر یہ بس، ہمیں اور تو کچھ ہے نہیں، ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو رہا ہے نکل رہا ہو تو ہمیں اس وقت ہر چیز بھول جاتی ہے، ناشتہ بھول جاتا ہے، منہ دھونا بھی بھول جاتا ہے، ہم جلدی جلدی اٹھ کر جا کے آخر میں منہ دھوتے ہیں، کیونکہ دنیا ہے نا۔ کبھی نہیں فکر تجھے آئی کہ میں جمعہ کا دن ہے، آج چھٹی کا بھی دن ہے، اور پھر رات 2 بجے تک ہم جاگتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن سب سے افضل عمل جو بندہ ادا کرتا ہے، سب سے افضل نماز جو انسان ادا کرتا ہے وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتی ہے۔ اور جو فجر کی نماز جمعے کے دن نہیں پڑھتا، جتنا مقام و مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ہے، جب وہ ٹائم نکلنے کے بعد پڑھتا ہے تو اتنا ہی بڑا گناہ ہے اس کو۔ اس کے بعد یہ تیار ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ، میں باہر نہیں نکلوں گا، میں ساتھ ساتھ ہی چلتا رہوں گا انشاءاللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، تم چاہتے ہو اللہ ہم سے محبت کرے؟ آج اللہ کی ہمارے ساتھ محبت کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ہماری طاقت کیا ہے؟
ہماری توبہ کیا ہے؟ جب کسی مصیبت میں پھنسے تو یا اللہ میری توبہ، دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کے میری توبہ. یہ توبہ نہیں. تجھے فکر ہے نہیں. یحب التوابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے، اور بہت زیادہ طہارت حاصل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. تیری طہارت کیا ہے؟ جی تیری طہارت بتاؤں؟ جب تو نماز پڑھ کے یا نماز نہیں پڑھ کے آفت جانے کے لیے نا سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ تیری طہارت تو یہ ہے کہ تو اپنے چہرے کا بیڑا غرق کرتا ہے. یہ تیری طہارت ہے. کہتے ہیں اللہ محبت کریں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو صبح صبح اٹھ کر بگاڑا تھا؟ یہ محبت ہے تیری. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کیا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی؟ اپنے چہرے کو صاف اس انداز میں کیا. آپ نے تو وضو کیا تھا، آپ نے داڑھی تو نہیں موڑی تھی، آپ نے مونچھیں تو نہیں موڑی تھی، کاٹی تھی، داڑھی کو بڑھایا تھا. تیرا کیا ہے؟ پھر کہتے ہو اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا. کیسے اللہ محبت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ محبت کیسے کرتا ہے؟ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی مول دی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ کا دوست کون ہے؟ اللہ کا دوست کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کون ہے اللہ کے دوست؟ جو مومن ہیں، جو متقین ہیں. متقین کون ہیں؟ خذ الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی. تقوی اس چیز کا نام ہے کہ چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دو، بڑے بھی چھوڑ دو. اس کا نام تقوی ہے. میں اور آپ اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں، ہم صبح اٹھ کر سے لے کر شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا. ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی، دنیا کی محبت ہے. اللہ اس بندے سے اعلان جنگ کرتے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. بندہ سب سے زیادہ جس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر میرے قریب ہوتا ہے وہ چیز ہے جس کو میں نے اس پر فرض کیا اور وہ اس کو ادا کرتا ہے. فرائض، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، سچ بولنا، یہ جتنے بھی اعمال ہیں فرض. جس عمل کے کرنے پر اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا وہ فرض ہے، جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ فرض ہے. جب بندہ فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے. یا لوگوں کے سامنے گریہ ازاری کرنے کی بجائے کبھی ایک سجدہ یہاں اللہ کے سامنے اس کو راضی کرنے کے لیے کر لو تو یاد رکھو ساری دنیا بہتر ہو جائے گی. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کس حالت میں؟ سجدے کی حالت میں. لوگ تجھے نیچا کرتے ہیں ذلیل کرنے کے لیے، رب تجھے نیچا کرتا ہے اپنے قریب سب سے اونچا کرنے کے لیے. فرض ادا کر. پھر فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. بندہ فرائض کے ساتھ نوافل، سنتیں، نماز پڑھ کے پتہ نہیں بات بندوں کو سلام پھیرتے ہی سپرنگ نیچے سے اتنا اچھالتا ہے کہ اٹھ کر بھاگ بھاگ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے یار؟ 2 منٹ نہیں بیٹھا جا سکتا. پتہ کتنا فائدہ ہے. فرشتے تیرے لیے دعا کرتے ہیں اور تو رب سے معافی مانگتا ہے، پتہ نہیں تیری معافی ہوئی ہے، اور فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. اللہ سے محبت چاہتا ہے تو سنتیں بھی ادا کیا کر، نفل بھی پڑھا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ میرے قریب نوافل کے ذریعے ہوتا ہے نا حتی احبہ، پھر میں اس سے محبت شروع کر دیتا ہوں. کہ تو نے اپنے رب کے ساتھ محبت شروع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے ساتھ. آپ فجر سے پہلے بھی سنتے پڑھتے تھے، آپ ظہر سے پہلے بھی، ظہر کے بعد بھی، جمعے سے پہلے بھی، جمعے کے بعد بھی، عصر سے پہلے بھی، مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد.
رات کو تہجد، یہ سارے کام تو کون کرتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور جب تو بھی یہ کام قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ محبت ہی نہیں کرے گا تیرے گناہ بھی معاف فرما دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اللہ اکبر، کتنا تو پیارا بندہ ہے اپنے رب کا. کب؟ جب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے اور پھر شام تک اسی طرح ہی اپنے دن کو، سارے دن کو گزار دیتا ہے. کیوں؟ رات کو تمہیں مر جانا ہے، فوت ہو جانا ہے. تیرے دن کا آغاز یہ زندگی ہے. الحمدللہ الذی احیانی یا احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفوں صلی اللہ کی ہیں جس نے ہمیں دوبارہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور ایک دن پھر ہم اس کی طرف ہی جائیں گے. تجھے 1000 سال 2000 سال زندگی مل جائے، تیری زندگی ایک ہی ہے. کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. یا اللہ جو میتھمیٹکس کو جانتے ہیں ان سے پوچھ لے، ہم تو 1000 سال نہیں 2000 سال نہیں، دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں. وہ کافر سے پوچھے گا تب بھی، مسلمان سے پوچھے گا پھر بھی، جس سے بھی اللہ رب العالمین نے پوچھنا اس کا ایک ہی جواب ہے، لبثنا یوما او بعض یوم. اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، پھر اس طرح ان کی حفاظت کرتا ہوں، اس طرح کہ میں اس کو کبھی بھی غلط راستے کی طرف نہیں لے کر جاتا. اب آپ اپنی معیشت دیکھ لیں، زندگی کا حصہ ہے. ہماری معیشت بڑا بھی چھوٹا بھی سب داؤ پہ بیٹھے ہوئے. معیشت دیکھ لیں، معاشرت دیکھ لیں، گھر کی زندگی، سیاست دیکھ لیں، تعلیم دیکھ لیں، تقریر دیکھ لیں، تحریر دیکھ لیں، کوئی بھی زندگی کا شعبہ اپنا ایسا دیکھ لیں کہ اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں. معیشت ہے، اس کے اندر سود ہے. جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، زمانہ جاہلیت کے سارے سود ختم میرے پاؤں کے نیچے. اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا جو سود تھا، جو انہوں نے لوگوں سے لینا تھا، اس کو ختم کرتا ہوں. کیا ہم بھی اس پہ، ہم تو لے رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، لے بھی رہے ہیں. کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی؟ آپ نے اپنی زندگی میں یہ فرما دیا تھا نا کہ سود ختم، حرام. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. کیا ہم نے اس کو مانا؟ گھریلو زندگی دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. لوگوں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق کا نوبت پہنچ جاتی ہے. کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے؟ تعلیم کو دیکھ لیں، اپنی اولاد کی تعلیم کی طرف نظر دوڑائیں، اپنے گریبان میں جھانکیں. دنیا کی ہر چیز ہم خریدتے ہیں، یہ قرآن کی تعلیم فری ملتی ہے، ہم اس کو نہیں لینے کے لیے تیار. آپ کے یہاں سالمیوں میں بھی درس ہوتے ہیں. پورے کویت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نادر موقع اور ایک بہترین ہمیں گولڈن چانس دیا ہوا ہے، جہاں ہم روزی کمانے کے لیے، وہاں دین سیکھنے کے لیے بھی ہمارے پاس. کیا ہم اپنے ان پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں؟ چلو نہ صحیح ہفتہ وار، ہم تو یہ کہتے ہیں وہ مہینے کے بعد کتبہ پروگرام ہوتا ہے، وہاں جو کتنے لوگ ہیں جو سالمیہ سے جاتے ہیں. دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے اس کے تھے، یہ اب مہینہ شروع ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ اسی مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ تو معلم بن کر آئے تھے، آپ نے تو تعلیم دی تھی، آپ نے رب سے سیکھا اور لوگوں کو سکھایا. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم.
آپ متعلم بھی تھے، معلم بھی تھے، آپ اللہ تعالیٰ سے سیکھتے اور آپ اپنی انسانیت کو اپنے صحابہ کو سکھاتے اور مسلمانوں کو بتاتے۔ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے یہی سیکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا لو، جلوس نکال لو، کھانے پکا کے، ڈول ڈمکے بجا کے، عید کی نماز پڑھ لو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کیا یہی دین ہے؟ کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی کی جھنڈیاں لگا کر نہیں، شور مچا کر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی کی ہے بھوکا اور پیاسا رہ کر۔ ہم یہ اس لیے کام نہیں کرتے کہ بھوک لگتی ہے، اس اتنی گرمی میں کون روزہ رکھے؟ آپ نے 12 ربیع الاول کو تو نہیں روزہ رکھا، آپ نے ہر سوال کے دن روزہ رکھا۔ یہ ہے فتبعونی یحببکم اللہ، روزہ رکھو اللہ محبت کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے اپنی ولادت پر۔ آپ نے جھنڈیاں نہیں لگائیں، جلوس نہیں نکالے، گھوڑا، گدھا گاڑی اور گاڑیوں کے اوپر چڑھ کر شور شرابہ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ سوال کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ نے میں ولدت فیہ، یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو۔ ہماری تعلیم کیا ہے؟ لاڈ میں کالے کا قانون، اس کا نظام تعلیم۔ ہم نے اپنے نبی سے، ہم نے نہ قرآن کو سیکھا، ہم نے دنیا جہان کی ہر کتاب پڑھ لی، اگر نہیں پتا تو ہمیں قرآن مجید کا نہیں پتا، نہ اس کی تعلیم کا پتا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو انما بعثت معلما، آپ نے صحابہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، لہذا خذوا عنی مناسککم، یہ دین کے جو قانون ہیں، یہ دین کے جو اصول ہیں، حج کے جو طریقے ہیں، یہ مجھ سے سیکھ لو۔ آپ نے تو یہ فرمایا تھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو آواز دیتے ہیں، جبریل انی احب فلانا فاحبہ، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان میں منادی کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، آسمان والو تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کی محبت زمین میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، لوگ بے لوث اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ لوگو، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں عزت چاہتے ہو، دنیا میں سکون چاہتے ہو، دنیا میں پاکیزہ زندگی چاہتے ہو، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنی ساری زندگی صبح اٹھ کر شام تک اپنے اعمال کی طرف غور کرو، اپنے جسم، اپنی تعلیم، اپنی جاب، اپنا کام، کاروبار، محنت مزدوری، اپنی سیاست، معیشت، معاشرت، جو کچھ بھی زندگی میں جس چیز سے تمہارا واسطہ پڑتا ہے اس میں غور کرو کہ کیا یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے؟ اگر ہے تو پھر سمجھو کہ آپ اپنے رب سے سچی محبت کرنے والے ہو۔ اگر آپ گالیاں نکالتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ دھوکہ دیتے ہیں، آپ فراڈ کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، بہنوں کا، بیٹیوں کا حق کھاتے ہیں، کسی کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، نہ آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، نہ آپ نے اپنے رب سے محبت کی۔ جب آپ نہیں کرتے تو رب آپ سے کیسے محبت کرے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین محبت کرتے ہیں محسنین کے ساتھ، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. احسان کیا ہے؟ اللہ محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے. ظاہر بات ہے جو بندہ محسن ہوگا وہ محسن بھی تبھی بن سکتا ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے گا. جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نہیں پہچان رہے تھے کہ یہ بندہ کون ہے. انسانی شکل میں نہ تو یہ مدینے کا لگتا تھا اور نہ ہی کہ اوالی کا لگتا تھا، پتہ نہیں. اور پھر یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بندہ جو ہے یہ کتنا لمبا سفر کر کے آیا، کیونکہ اس کے اوپر سفر کے نشان بھی نہیں تھے، کوئی اثرات بھی نظر نہیں آ رہے تھے کہ کپڑے غلط ہو. کو آج کل کی لینڈ کروزر تھوڑی تھی کہ جس میں اے سی لگا کے وہ لمبا سفر کر کے آئے تو پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں سے آیا ہے. وہ اونٹ کے، گھوڑے، گدھوں کے اوپر ہی بیٹھ کر خچروں کے اوپر آنا ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اخبرنی عن الاسلام، اسلام بتائیے. آپ نے اسلام کے بارے میں وہ 5 ارکان بتا دیے. پھر اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. پھر آپ سے پوچھتا ہے اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے. آپ نے 6 ارکان ایمان کے بتا دیے. کہتا ہے صدقتا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے بڑا تعجب کیا، عجیب بات ہے، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا چیز ہے، تاکہ بندہ اس پر عمل کر کے محسن بن جائے. اور محسن جب بنے گا تو رب اس سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم عبادت کرو، قولی، بدنی، مالی. یہ 3 ہی قسمیں نا عبادت کی، قولی زبان سے، بدنی جسم سے، مالی مال سے. تینوں قسم کی عبادت اس انداز میں کرو کہ تم اپنے رب کو کیا کر رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو. بھائی بات یہ ہے جب باس سامنے ہو جی تو پھر کام صحیح ہوتا ہے، ڈنڈی نہیں ماری جاتی. اور جب یہ نہ ہو بات کہ باس سامنے ہے پھر، اور یہ ہو کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، باس اپنے کمرے میں، ہم تو باس کو نہیں دیکھ رہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ کیمرے خراب بھی ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھو رب کی آنکھ کا، رب کا جو کیمرہ لگا ہوا ہے نا وہ خراب نہیں ہوتا. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان اس چیز کا نام ہے عبادت اس انداز میں کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اگر تم یہ نہیں نا تمہارے اندر خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کا کیمرہ نہیں خراب، وہ مجھے بالکل صحیح دیکھ رہا ہے، میں کیا کروں. اب ہر بندہ جب اپنے اندر اس چیز کو پیدا کر کے عبادت کرے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر اس کے اندر جو لذت ہوگی، جو سرور ہوگا. اور یہی چیز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کی. صحابی بیان کرتے ہیں آپ کے سینے سے عزیز کا عزیز المرجل، ہنڈیا کو پانی اس کو آگ کے اوپر چولہے کے اوپر رکھا ہو تو وہ جس طرح ابلتی ہے اس ابلنے کی جیسی آواز آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے اس طرح رونے کی آواز آتی ہے. یہ تھا طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا. یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم. آج ہماری نمازیں، ہم مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے ہیں، قائم نہیں کرتے. نماز ادا کر کے چلے گئے، قائم ہوتی ہے باہر میں پتہ تب چلتا ہے. اور نماز ادا کرنے کا مزہ بھی تب ہی آتا ہے جب نماز کو مسجد کے باہر جا کر قائم کیا جائے. یہ نماز کو ادا کرنا اور قائم کرنا یہ ایک الگ بات ہے، پورا لمبا ٹاپک ہے. پھر کبھی موقع ملا تو بات کروں گا، بتاؤں گا نماز ادا کیسے ہوتی ہے، ادا کرنا کیا ہوتا ہے اور قائم کرنا کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محسن بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اپنے رب کے ساتھ بھی محسن احسان، عبادت کے اندر بھی، مخلوق کے ساتھ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی فرمایا تھا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح عبادت کے اندر احسان ہے اسی طرح مخلوق کے ساتھ، إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس کو فرض کیا ہے، لہذا جب تم کسی کو قتل کرو تو اس وقت بھی احسان کرو، جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اس وقت بھی احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شروع سے لے کر آخر تک اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اهلك النفاق والمنافقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.